اتنا تشدد کیا، اتنا کیا، خون بہہ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک اور آپ کے ایک رخسار ایسے نا یہ بالکل ایک جتنے ہو گئے سن، اتنا آپ پر تشدد کیا۔ اور آپ گھنے بالوں والے تھے، لیکن کافروں نے آپ کے بال جو ہے نا سر دے اور بھی کھچ کھچ کے پھٹ لے تو آپ کی داڑھی مبارک میں ساری نوش کر دی۔ تو جب ہوش آیا اور آپ کے قبیلے کے لوگ پاس آ گئے اور نے کہا ابو بکر آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، ایک مرتبہ آپ ہمیں کہیں ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ نے یہ تو نے کہا کہ جناب مجھ پر اتنا تشدد ہو گیا، خون بہ گیا، پتہ نہیں میں نے تو زندہ رہنا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ، آپ نے فرمایا حضور سے حملہ ہو گیا سی، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے؟ پانی کا پیالہ لے کے انہوں نے کہا جناب پانی تو پیے نا، ہوش میں آئے۔ انہوں نے کہا نہ ابو بکر پانی کا ایک گھونٹ پیے گا نہ کھانے کا لقمہ کھائے گا اس وقت تک جس وقت تک میں چہرہ بدعا حضور کا چہرہ جس وقت تک میں نہ دیکھوں۔ حضور علیہ السلام آپ صدیق کیوں ہیں؟ کیونکہ جو تصدیق آپ نے کی نا وہ کسی نے بھی نہیں کی۔ آقا و مولا جب معراج میں تشریف لے کے گئے، اس دن بعد جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے تو پھر پورے مکہ میں ایک بات پھیل گئی کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راتوں رات آقا و مولا مکہ سے گئے کدھر جی مسجد اقصی، ادھر حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام نے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر براق پہ بیٹھے اور پرواز پہ پرواز کرتے کرتے جناب پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں، اس کے بعد جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی کی، 5 نمازوں کے تحفے بھی لیے اور جناب آنا جانا بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر مکہ آگے اب کافرہ اور جو دشمنین دین تھے نا، دشمنان دین، انہیں بھی بڑا ایک بہانہ مل گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑی بات مل گئی ہمیں، تو وہ نزدے نا انہوں نے خود سارے نے کیا تھا ابو جہل نے سب تو زیادہ تشہیر جو ہے نا وہ ابو جہل نے کی۔ تو ابو جہل جناب نزدے پہنچا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، تو جا کے کہنے لگا کہ جناب آپ نے کچھ سنے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں۔ تو کیوں گیا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مرتبہ مقام سب سے بڑھ کر تھا اور مسلمان اور کافروں سب کے اندر آپ کی مقبولیت تھی۔ تو ابو جہل کے شیطانی نال گیا نا کہ اگر ابو بکر صدیق سے ہم تصدیق نہ کروائیں اور اگر ابو بکر صدیق اگر آپ پھسل گئے تو ہمارے لیے تو راہ بار ہو جائیں گے، ہم تو بڑے مسلمانوں کو بےکار دیں گے۔ تو وہ اس راستے گیا کہ جا کے کیا جناب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ مکے کا رہنے والا ہو راتوں رات کو یہاں سے سفر کرے، وہ بندہ کیا جی میں مسجد اقصی پہنچ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، تو سفر بہت زیادہ۔ اس سمجھے جی گال بات کی، اس کا جناب اس طرح بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایک ہے جناب پھر میں مسجد اقصی سے اڑا تو میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بندہ کس طرح ہو سکتا؟ آگے کہنے لگا جناب اس طرح بھی ممکن ہے کہ اسی رات میں کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں نے جنت کی سیر کی، پھر دوزخ کی سیر کی، پھر دوزخ کے میں نے وہ سارے معاملات دیکھے۔ اس کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ سے ملاقات کی، پھر اسی رات کچھ گھڑیوں کے اندر یہ سارے معاملات، سارے سفر طے کر کے میں دوبارہ مکہ میں واپس لوٹ آیا۔ آپ نے بتایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل بڑا خوش ہے، اس میں گال بان کی، اس کے آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ بات بہت چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آقا و مولا اس سے 1000 گنا بڑی بات بھی کرے تو میں صدیق یہ گواہی دیتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا اور حق فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ جناب ہجرت کے بعد جنتی یہ تصدیق ہماری حضرت ابو بکر صدیق نے کہنا آپ سنیں جی اسلام کی جو پاور ہے، اب اسلام کی پاور کے لحاظ سے 2 باتیں انشاءاللہ پھر بیان ختم۔ سن 2 ہجری ہے، میدان بدر، سارے کافر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ننگی تلواروں کے ساتھ اور جوان بدماش پورے مکے تو انہوں نے اکٹھے کیتے، 1000 سے زائد تعداد ہے، ننگی تلواریں بھی ہیں، اسلحے کی فراوانی بھی ہے، تیر تلوار نیزے بھی ہیں اور کثرت تعداد کی بھی کافی۔ تو سارے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب آقا و مولا حضور علیہ السلام کو جب خبر ملی نا تو حضور کے سامنے حضور کے جو غلام بیٹھے کتنے جی
313. ان میں سے 8 صحابہ کی آقا اور مولا نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ 8 صحابہ نے مدینہ پاک میں رہنا اور فلاں امور آپ کی ذمہ داری آپ نے دیکھ لیں. تو پیچھے رہ گئے کتنے جی؟ 313 تو 8 کروڑ، پیچھے رہ گئے 305. اب ان 305 میں بڑی عمر والے بھی صحابہ ہیں اور کم سن بھی ہیں، چھوٹی عمر والے بھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا کول جو پورا اسلحہ ایسے ایمونیشن کی تعداد وہ صرف اور صرف 8 تلواریں تھیں. آج ایک تسیرونے، آج تو پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں، کلیشنکوفیں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حملے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں جی؟ 8 صحابہ کے آپ اس تلواراں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے. 17واں روزہ بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن، کھانے کے لیے کھجوریں کوئی نہیں، 8 تلواریں. پوری دنیا میں 9ویں تلوار مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں، نہ تیر نہ نیزے. 8 تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، تیسرا گھوڑا کوئی نہیں. اس بے سر و سمانی کی حالت میں حضور نے تب اپنے غلام عاشقوں سے پوچھا، یہ ہے جی عاشق مصطفیٰ. حضور نے پوچھا، میرے غلام آپ بتاؤ، پورا کفر تو بدر میں آ کے کھڑا ہو گیا، ننگی تلواریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، تعداد کی کثرت بھی ہے، اب بتاؤ کہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں کم، تلواریں ہمارے پاس 8. اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھیں. کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی. تو حضرت سعد بن معاذ اس حال میں کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے پاس تلواریں 8، 297 صحابہ بغیر تلواروں میں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، دفاع کے لیے زرہ ڈھال نہیں، اور حملے کے لیے تیر تلوار اور نیزہ نہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ چڑھیا، یا رسول اللہ حکم تو دیں 8 تلواروں کے ساتھ 2 گھوڑے کے ساتھ. بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم وہ آپ کے غلام ہیں کہ آپ کی غلامی کی برکت سے پوری دنیا کے ساتھ ہم جمشید دینے کے لیے تیار ہیں. اب کسی نے رانا اقبال سے پوچھا کہ جناب یہ کس طرح ممکن کہ سامنے تو کافر ہے، ننگی تلواریں ہیں، اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی ہے، اور یہاں سے جو حضور کے غلام بھاگے کفار کی طرف، بغیر جوتیوں کے، بغیر تلواروں کے، بغیر اسلحے کے، بغیر زرہ کے، بغیر ڈھال کے. تو اقبال نے فرمایا کہ ان کو اگر بھروسہ تھا تو ننگی تلوار پر. یہاں جو حضور کے غلام مقابلے کے لیے گئے بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے، ان کو اگر بھروسہ تھا تو عشق مصطفیٰ پر. اب کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو تو پھر تلوار کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی نا جی. عشق مصطفیٰ ہی سب سے بڑا امتحان ہے. تو اس لیے آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں. جس بندے کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے نا، جس انسان کے دل کے اندر درد نہیں ہے، پھر یہ مان لو کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ کوئی نہیں ہے. کتا، کوئی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج تک کتا نہیں دیکھا. کوئی ہے جی ایسا بندہ؟ کتا جانور ہے اور 4 ٹانگوں والا حیوان. کتے کو اس کا مالک نہ 2 سوکھی روٹیاں پھینکتے ہیں. تو کس طرح پھینکتا ہے؟ اس طرح تو کر کے. کتا 2 سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ وفا کرتا ہے. اب کیا ہے، سرد راتیں ہیں، مالک اندر رضائی لپیٹ کے سو رہے ہیں، کتے نے چونکہ 2 سوکھی روٹی کھائی ہے تو کتا رات پوری جاگتا ہے اور مالک کی حویلی کے گرد بو بو کر کے اس طرح پہرا دیتا ہے. 2 سوکھی روٹی کتے نے کھائی، بدلے میں جگراتا بھی ہویا، رات کو مالک کے مال کی بھی، مالک کے جان کی بھی اس نے حفاظت کی. بتاؤ جی، کتا 2 سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد اپنے مالک کے ساتھ وفا کر گیا، تو ہمیں آقا و مولا نے خالی ٹکڑے تو نہیں دیے. آج اگر ہمیں نماز ملی، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، یہ عزت، یہ شفقت، یہ مرتبہ، یہ مقام ملا تو سب حضور کی وجہ سے ملا. تو پھر ہم حضور کے ساتھ وفا کیوں نہ کر سکتے؟ کتا اکیلا ہو کے اپنے مالک کی عزت، آبرو اور اپنے مالک کی جان کی وہ حفاظت کر گیا. تو ہم 1.5 ارب ہو کر پچھلے 10 سالوں میں آپ کو پتہ ہے 50 لاکھ سے زیادہ کھاتے بن چکے ہیں. تو پھر ہم جو ان سے ہے وہ کیوں نہ حفاظت کر سکے؟
تو یہ آپ نے ذہن میں رکھیں گے کہ نمازی کی نماز، آپ سب نمازی بیٹھے جو نہیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پکے نمازی ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ نمازی کی نماز، روزہ دار کا روزہ اور حاجی کا حج، عمرہ کرنے والے کا عمرہ، یہ تمام درجات جتنی بھی یہ بات ہے نا، یہ درجہ قبولیت تک اس صورت میں پہنچے گی جب آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ راتی پورے تہجد پڑھو، تسبیح پھیرو، اگر آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اگر آپ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نہیں نکلتے، حضور کے دین کے نفاذ کے لیے نہیں نکلتے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، خاص طور جو ہمارے بزرگ بیٹھے، پوری زندگی کی اگر عبادتیں بچانی ہیں تو آپ کو پھر حضور کی عزت کے لیے نکلنا پڑے گا۔ پوری زندگی کی اگر عبادتیں اور اپنی زندگی بچانی ہے نا، اگر خالی ہاتھ رسوا ہو کے نہیں جانا، تو پھر حضور کے نظام مصطفیٰ، حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلنا پڑے گا۔ لیکن مجدد افسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی تنہائی میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تسبیح پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں وہ درود شریف کے نذرانے بھیجتا رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر آقا و مولا کے اوپر ہو جانے والی گستاخی، اگر وہ ٹھنڈے پیٹ سن لیتا نا اور گستاخ رسول کو وہ منہ توڑ جواب نہیں دیتا، دشمنان دین کے وہ دانت کھٹے نہیں کرتا، تو مجدد الافسانی صاحب فرماتے ہیں پھر پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ تو بابا بلے شاہ صاحب لوگ یہ کہتے ہیں جی لبیک والے سخت گناہ کرتے ہیں، چلو ہم سخت بات کرتے ہیں، بابا بلے شاہ صاحب سے نہیں سخت بات کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہو تو وہ پھر بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جا کے پوچھے۔ آپ فرماتے ہیں جب تینوں بڑا ناز ہے نا اپنی بڑی بڑی تسمیوں پر، اور بڑے بڑے حج تم نے کیے اور بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور تم حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نہیں نکلتے، آپ فرماتے ہیں کہ راتی جاگے کرے عبادت تے راتی جاگے کتے تہتے کتے۔ تو بندے نے پوچھا جناب کتا بندے تو کتے کس طرح ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ راتی جاگے کرے عبادت تے راتی جاگے کتے تہتے کتے، کیونکہ بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے، جالڑے تے ستے تہتے کتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سوتا ہے لیکن کتا جون سا ہے وہ 2 سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد پوری رات بھو بھو چوں چوں کر کے مالک کے گرد وہ پہرا دیتا ہے، اور بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے، جالڑے تے ستے تہتے کتے۔ ہمارے امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مقام پہ ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کتا پاک رسول اللہ بھونکے شور مچاوے، کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ اب یہ کتے کی بات ہو رہی ہے، اب کتا ہم سے کیوں افضل ہو جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اب یہ وہ کتے کی ہے جی بات سنیں، آپ کہتے ہیں پر مالک اپنے در نہیں اچھڑے، پاویں وجن 100 جتے تہتے کتے۔ آپ فرماتے ہیں کتے نے کوئی 100 جتیاں بھی مارے نہ تو چون چون کر کے جاتا وہ مالک کے دہلیز کی طرف ہی ہے، پر مالک اپنے در نہیں اچھڑتے، پاویں وجن 100 جتے تہتے کتے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، سب کچھ پا جانے کے باوجود یہ آج در مصطفیٰ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ آج کا مسلمان ہے جو آج نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ آج کا مسلمان ہے داڑھی نہیں رکھتا، اگر شکل بناتا ہے تو وہ بھی یہودیوں کی طرح، اور اگر لباس پہنتا ہے تو وہ نصرانیوں کی طرح، اور اگر بول چال رنگ ڈھنگ کر اگر وہ ڈھال چال بناتا ہے تو وہ بھی ہندو اداکاراؤں کی طرح، لیکن وہ کتا ہے کہ پر مالک اپنے در نہیں اچھڑتے، پاویں وجن 100 جتے تہتے کتے۔ اور بلے شاہ کوئی راست نہاج لے، یعنی بلے شاہ آج اپنے آپ کو در مصطفیٰ لے کے جا، آج لے ان کی پناہ اور آج قدر مان ان سے، بے نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، بلے شاہ کوئی راست نہاج لے، یعنی بلے شاہ آج سیدھی راہ پہ آج در مصطفیٰ کی طرف چل پڑ، نیتے بازی لے کے نکلتے تہتے۔ اگر ہم وفا نہیں کریں گے، اگر آپ حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلیں گے، بتاؤ جی آپ چکوال والے قلعہ گنج قلعہ کہاں اس علاقے والے، جب کوئی انسان اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی پہرے داری نہ کر سکے اس کو تسی کیا کہیں دے اونچا، تو جو امتی اپنے نبی کی عزت کے لیے نہ نکل سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ جو امتی اپنے نبی کی عزت کے لیے نہ نکل سکے، پھر بتائیں آج ان چیزوں پر مان نہیں کرنا۔ مسجد نبی شریف کے اندر ایک نماز کتنے نمازوں کے برابر ہے جی؟ اونچا کتنی؟ 50,000 کے برابر ہے۔ مسجد نبی کے اندر ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے اگر کسی اور مسجد میں ادا کی جائے۔
آقا و مولا حضور علیہ السلام میدان احد میں جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر طرف سے حضور کو پتھراؤ کر دیا گیا، ہر طرف سے تیروں کی برسات ہے، 70 سے زائد مرتبہ آقا و مولا کے اوپر تلواروں سے حملے ہیں، اور صحابہ حضور کے دفاع میں اپنے جسم کٹوا کر 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے، کئی 100 صحابہ جناب شدید زخمی ہو رہے ہیں، اور عین اس وقت میدان احد پتہ ہے کتنا دور ہے مسجد نبوی سے؟ 3 میل، قریب 5 کلومیٹر۔ یہاں سے 5 کلومیٹر کون سی جگہ ہوگی جی مشہور؟ جلیبی چوک۔ چلو مدینہ پاک کو میدان احد جو ہے وہ 5 کلومیٹر دور ہے، 3 میل، 5 کلومیٹر دور 3 ہجری میں حضور علیہ السلام کو جنگ فرما رہے ہیں، صحابہ حضور کا دفاع کر کے جسم کٹوا رہے ہیں، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، این اس وقت منافقین مسجد نبوی شریف کے اندر با جماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں امیر المجاہدین کے منافق کی یہ بڑی واضح نشانی ہوتی ہے کہ منافق اپنی مرضی سے دین کے اوپر چلتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی مرضی سے دین پہ نہیں چلتا۔ تو کیا ہے جی، حضور جنگ فرما رہے، صحابہ جامع شہادت نوش کر رہے، کافروں کے نال جنگ ہو رہی ہے، 5 کلومیٹر 3 میل کی دوری پر مسجد نبوی شریف کے اندر منافقین جو ہے با جماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان لوگوں کی مسجد نبوی کے اندر نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ جنہوں نے وجہ تو ایمان قرآن نماز ملی، وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آج اگر ان کی اس جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوئی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، تو یا رسول اللہ کی عزت ناموس کی پہرے داری کا میدان لگاؤ، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا میدان لگاؤ، تو پھر ہماری اس مسجد کے اندر نماز قبول ہو جائے گی۔ ہاں جی، ہو جائے گی نماز قبول۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، یہاں کوئی 2 نمبری نہیں چلتی دین کے کام میں۔ ہمارا کام تھا ہم کلمہ حق بالکل آپ کو واضح طور پر بتا کے جا رہے ہیں۔ بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے، بندے کا وضو نہیں ہو رہا، کہے جی قسم نہیں جی میں نماز پڑھنی نہیں، ٹھیک تو اسے کوئی حاصل نہیں کی زبردستی۔ ساڑھا دے کام ایسی آ کہ ہم آپ کو راہ بتا کے جا رہے ہیں، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، اور صحابہ بیٹھے اس طرح آقا و مولا کی کچہری ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ ہی تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی اور نہ ہی بے شمار روزے رکھے، لیکن یا رسول اللہ اتنی سی بات ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ نہ ہی تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی اور نہ ہی بہت زیادہ روزے رکھے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے میں بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ میرے غلام تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جس کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ اور قیامت میں بھی اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی شریف جو ہے نا، صحابہ کی خوشی کے مارے رونے سے نہ گونج اٹھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم دائرہ اسلام میں شامل ہوئے، یا پوری زندگی میں سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس دن ہوئی تھی جس دن ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی جس دن آقا و مولا کی زبان مبارک سے ہمیں یہ حدیث مبارکہ سنی، جب حضور نے یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی تم دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت میں بھی اس کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے ہوتے ہیں کہ ہم نے محبت کی حضور کے ساتھ، ہم نے حضور کی زبانی سن لیا۔ ہم اکثر یہ سوچتے تھے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، تو حضور نے جو فرما دیا کہ میرے غلام اس دنیا میں بھی تم نے میرے ساتھ محبت کی، اس دنیا میں بھی تم میرے ساتھ، قیامت میں بھی میرے ساتھ۔ ہر انسان اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنے رہبر کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ میدان کربلا ہے، ایک طرف 72 حسینی کھڑے ہیں اور دوسری طرف قریب 1 لاکھ کا لشکر ہے یزیدی فوجی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ میدان کربلا میں ہوتے تو آپ 72 حسینیوں کی طرف جاتے یا 1 لاکھ یزیدیوں فوج کی طرف جاتے؟ بولو جی، تو جڑے ادھر بول نہیں سکتے انہوں نے چل کے کس طرح جانا؟ ہاں جی، 72 حسینیوں کی طرف جانا سی یا یزیدیوں جانا سی؟